پہلے تو میں میرے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی کو مجدد خیال کرتا تھا، پھر وہ صدی کے خاتمے پر انتقال فرما گئے۔ اب میں اس ملت کے مجدد تمہارے ماموں مولانا اشرف علی تھانوی ادم اللہ فیوزہ ان کو سمجھتا ہوں۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے یہ بات پورے یقین کے ساتھ بیان کی، اور پھر مولانا ظفر احمد عثمانی جو خود بلند پایا محدث اور حضرت کے بھانجے بھی تھے، وہ اسی جگہ فرماتے ہیں کہ جامع مجدد دین میں سے حضرت حکیم الامت تھانوی بھی ہے۔ مولانا خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے اشرف السوانح میں لکھا ہے کہ مولانا ظفر احمد عثمانی نے میری درخواست پر یہ تحریر لکھ کے بھیجی کہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نے ایک بار میرے سامنے اس سوال پر کہ اس وقت مجدد کون ہے فرمایا کہ میرا خیال تمہارے ماموں صاحب کی طرف ہے، یعنی حضرت تھانوی کی طرف، کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں، کیونکہ مجدد کے لیے شرط ہے کہ اس کا فیض صدی کے زیادہ حصے کو محیط ہو، دوسرے تجدید کے لیے عوام اور خواص سب کا اس سے بکثرت مستفید ہونا بھی شرط ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اختر عرض کرتا ہے کہ حضرت مولانا محمد روشن خان صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ تھے حضرت گنگوہی کے، انہوں نے خود احقر کے سامنے اپنے مرض وفات میں حضرت مولانا تھانوی سے جوش کے ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صدی کا مجدد کیا ہے۔ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کے مجدد ہونے کی رائے ظاہر کی ہے۔ وہ مولانا عبد الباری ندوی رحمہ اللہ کی کتاب جامع المجددین کے مقدمے میں تحریر کرتے ہیں۔ اس صدی کے بزرگوں میں سے مرشدنا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خاص ممتاز حیثیت ہے، علوم ظاہر اور علوم باطن کی یکجائی اور تمام کمالات علمی و عملی کا ان میں اجتماع، ایک طرف فقہ و فتاوی کی مسند نشینی، دوسری طرف تصنیف و تالیف و تحریر، واعظ و تقریر سے ہدایت خلق، رد بدعات، دفع شبہات، ابطال رسوم، اور تیسری طرف اپنے انفاس قدسیہ سے باطنی فیوز اور برکات کا اجرا اور اسلام کے عقائد و اعمال زمانے کے تہبت ظلمات کے گرد و غبار سے دور کرنا، یہ ایسے اوصاف ہیں جن کا اجتماع ان کے معتقدین اور محبین کے خیال میں اس درجے پر ہے کہ وہ منصب تجدید کی حد تک پہنچتا ہے۔ حضرت کے خلیفہ مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے بھی بصائر حکیم الامت میں لکھا ہے، من جانب اللہ حضرت والا کو رشد و ہدایت، تجدید دین و اعلاء کلمت الحق اور احیاء سنت کا منصب عطا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وجداناً ابتدا ہی سے آپ نے دین کے ہر شعبے کا بڑی کاوش اور نظر غیر کے ساتھ جائزہ لیا، اور جہاں جہاں لوگوں میں کوتاہیاں اور خامیاں نظر آئی ان کی تشخیص فرمائی، ان کے اسباب و علل پر نظر کی، اور پھر ان کے لیے شریعت و سنت کے مطابق اصلاح فرمائی۔ اس میں نے کچھ اور بھی لکھے ہیں، اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے تجدید دین کا عظیم الشان کام لینا تھا تو آپ کو اس کے لیے بھرپور صلاحیتوں اور قابلیتوں سے آراستہ پیراستہ کیا، اور ان تمام خوبیوں اور کمالات سے وافر حصہ ادا کیا جو اس راہ تجدید میں کسی بھی درجے میں لازم یا مناسب تھے، اور آپ بلا شبہ جامع علوم اور جامع کمالات اور جامع فضائل و انوارات تھے۔ چنانچہ آپ کو قرآن، تفسیر، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، شرح حدیث، فقہ و فتاوی، علم عقائد و کلام، قرأت و تجوید، تصوف و سلوک، اسرار دین و شریعت، علوم عربیہ، علوم عقلیہ و فلسفیہ، شعر و ادب، سیرت و تاریخ وغیرہ جملہ علوم و فنون میں مکمل بصارت
اور بدرجہ اتم کمال حاصل تھا اور ہر فن میں گویا مہارت و اختصاص کے منصب پر فائز تھے۔ علمی کمال کے ساتھ عملی کمال کا حال یہ تھا کہ آپ کے اندر طہارت و انابت، خشوع و خضوع، اخلاص و للہیت، عبادت و ریاضت، حب الہی و عشق نبوی، فکر آخرت، زہد و قناعت، تواضع و انکساری، صبر و حلم، اخلاق کی بلندی، استغنا اور وقار، اصلاح امت کا بے پناہ جذبہ، درس و تدریس کی بے نظیر قابلیت، دعوت و تبلیغ دین کی بے مثال فکر، تصنیفی و تالیفی مہارت، واضح و خطابت کا لاجواب انداز، امت اور ملت کی فوز و فلاح کے لیے ہر طرح کی قربانی کا جذبہ، انسانیت سے ہمدردی و غمخواری وغیرہ صفات عظیمہ و جلیلہ، یہ سب آپ کے اندر جمع تھی۔ الغرض ایک مجدد وقت میں علمی و عملی، تبلیغی و اصلاحی جو خصوصیات و امتیازات ہونے چاہیے وہ سب کے سب علی وجہ الکمال آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ اس بات کا اندازہ کہ آپ کو کس قدر علم و کمال سے نوازا گیا تھا، آپ کی تالیفات و تصنیفات اور مواعظ و ملفوظات کے اس عظیم ذخیرے سے لگایا جا سکتا ہے جو آپ نے اپنے پیچھے امت کے لیے ہدایت و اصلاح کے لیے چھوڑا ہے۔ آپ نے دین کے تقریباً ہر فن پر تصنیف و تالیف کی ہے اور لاتعداد عناوین پر بے شمار مضامین لکھے ہیں اور مواعظ و خطبات دیے ہیں۔ یہاں ان کا ایک اجمالی خاکہ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی کی مرتب کردہ فہرست کے مطابق لکھتا ہوں۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات کل 20 عناوین پر ہیں۔ پھر اس کے بعد ہیں وہ عناوین جس کو میں نے اوپر بھی عرض کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، مواعظ و تقاریر جو مختلف عناوین پر شائع ہوئے، ان کی تعداد 375 ہے، جن میں سے عقائد پر 51 مواعظ ہیں، عبادات پر 95 مواعظ ہیں، معاملات پر 21 مواعظ ہیں، معاشرت پر 60 کے قریب ہیں، اخلاق پر 85 ہیں اور نایاب مواعظ 25 بتائے گئے۔ ملفوظات کے ذخیرے جن حضرات نے مرتب کیے وہ سب کے سب جمع شدہ، ان کی تعداد 71 بتائی ہے۔ اس اجمالی فہرست سے آپ کے جامع علوم و کمالات ہونے کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کس قدر علوم پر آپ نے لکھا، اور جو بھی لکھا وہ نہایت تحقیق کے ساتھ لکھا، جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے حجت بن گیا۔ حضرت تھانوی نے اپنی تمام علمی و عملی صلاحیتوں و قابلیتوں کو کام میں لاتے ہوئے مصلحانہ و مجددانہ کارناموں کو جو سر انجام دیا، اس کی نظیر ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ آپ نے تقریباً دین کے تمامی شعبوں پر کام کیا اور ہر شعبے میں نمایاں طور پر خدمات انجام دی۔ حضرت مولانا عبدالباری ندوی نے اپنی کتاب جامع المجددین میں حضرت کے کار تجدید کی وسعت و ہماگیری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، اب اگر ایک طرف دین کے ان 5 مہمات ابواب یعنی عقائد و دیانات، معاملات، اخلاق، معاشرت، ان سب کو پیش نظر رکھو، اور دوسری طرف مجدد وقت علیہ الرحمہ کی صرف ان تجدیدی و اصلاحی خدمات پر ایک سرسری نظر ڈالو جو قلم بند صورت میں رسائل و مکتوبات، تالیفات و تصنیفات، مواعظ و ملفوظات کے سینکڑوں مجلدات اور ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، بلکہ صرف ان کی فہرست ہی پر ایک نگاہ سے گزر جاؤ تو تجدید و اصلاح کی اس جامعیت پر حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ دین کے ان تمام ابواب کے سارے اصول و فروع میں شاید ہی کوئی چیز محتاج تجدید و اصلاح ایسی ملے جو حضرت کی ہماگیر نظر سے نظر انداز ہو گئی۔ آپ کی تجدیدی خدمات کی وسعت و ہماگیری کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت والا کی اصلاحات کی خاص شان یہ ہے کہ وہ ہماگیر ہیں، اصلاح امت کی کوشش میں علمی و عملی زندگی کے ہر گوشے پر ان کی نظر تھی، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک،
جاہلوں سے لے کر عالموں تک، فاسقوں سے لے کر صوفیوں، درویشوں اور زاہدوں تک، غریبوں سے لے کر امیروں اور دولت مندوں تک، خریداروں سے لے کر تاجروں تک، طالب علموں سے لے کر استادوں اور مدرسوں تک، غرض ہر صنف امت اور ہر جماعت کے کاموں تک ان کی نظر دوڑی، پیدائش، شادی بیاہ، غمی اور دوسری تقریبوں میں اور اجتماعوں تک کے احوال پر ان کی نگاہ پڑی اور شریعت کے معیار پر جانچ کر ہر ایک کا کھرا اور کھوٹا الگ کیا، رسوم و بدعات، مفاسد کے ہر روڑے اور پتھر کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا، تبلیغ، تعلیم، سیاست، معاشرت، معاملات، اخلاق، عبادات، عقائد میں دین خالص کی نظر میں جہاں کہیں کوئی کوتاہی نظر آئی اس کی اصلاح فرمائی۔ الغرض آپ نے ہمہ گیر اور ہمہ جہت خدمات انجام دی۔ ان خدمات کی تفصیل و تحقیق ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں اور ایک چھوٹے سے مقالے میں کیا پیش کی جا سکتی ہے، اس کے لیے تو دفاتر کے دفاتر چاہیے، لہذا یہاں تذکرہ اس کا اگر کیا جا سکتا ہے تو نہایت اختصار کے ساتھ چند جھلکیاں ہی پیش کی جا سکتی ہیں، لہذا ان چند جھلکیوں کو پیش کرنے پر کفایت کرتا ہوں۔ میں نے 10 عناوین میں حضرت تھانوی کی خدمات کا جو ہے تذکرہ پیش کرنا چاہا تھا، صرف ان عنوانات کو سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اتنا ہے کہ بہت سارا وقت اس کے لیے چاہیے۔ وہ 10 عنوانات یہ ہیں: جدید علم کلام اور تجدد پسندوں کا علاج، نمبر 2 عوام الناس کے عقائد کا تحفظ اور استحکام، نمبر 3 شعبہ تعلیم جدید میں تجدید و اصلاح، نمبر 4 شعبہ تعلیم دین میں اصلاحی و تجدیدی کام، نمبر 5 اصلاح رسومات اور تردید بدعات، نمبر 6 شعبہ سلوک و تصوف میں اصلاحات و تجدیدات، نمبر 7 شعبہ معاشرت میں اصلاح و تجدیدات، نمبر 8 شعبہ معاملات و معاشیات میں تجدیدات، نمبر 9 شعبہ سیاست میں اصلاحات و تجدیدات، نمبر 10 اعمال اور عبادات اور اخلاق میں کوتاہیوں پر مجددانہ اصلاح۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ میں نے جو اس کی تفصیل آگے لکھی ہوئی ہے وہ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت لمبی ہے، اس سے میں نے اس اختصار کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے کمالات اور کیسے علوم اور کیسی جامعیت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسے عظیم الشان کام لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے علوم اور کمالات سے خود استفادہ کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، جیسا کہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا تھا اپنے دوران خطاب کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری تالیف اور تصنیف ہے بوادر النوادر، اس کا تعارف کرانے کے لیے بہترین موضوع اور مستند شخصیت حضرت مولانا نور الحسن صاحب کاندلوی دامت برکاتہم کی ہے۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ باوجود ناسازی طبع کے حضرت اس اجلاس کی اہمیت کے پیش نظر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے تشریف لائے ہیں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو صحت عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو حضرت سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔
نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد معزز حاضرین، ایسے جلیل القدر علماء کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کا کچھ عرض کرنا ظاہر کا جسارت ہے، اور دوسرے یہ جو موضوع ہے حضرت تھانوی کی شخصیت کا، ان کی خدمات کا، ان کے تصانیف کا اور امت پر اس کے اثرات کا، یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ نہ اس کو ایک جلسے میں بیان کیا جا سکتا، نہ ایک مقالے میں، نہ ایک کتاب میں۔ حضرت مولانا تھانوی نے جو کام کیے ہیں غالباً ہماری ہندوستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ ہمارے ہاں علم کی اور تجدید کی جو روایت ہے آج کل، وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتی ہے، اور میں اس میں 4 نام کہتا ہوں کہ بس ہے۔ ایک حضرت شاہ ولی اللہ، دوسرے شاہ محمد اسماعیل شہید، تیسرے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور چوتھے مولانا تھانوی۔ ان کی اس فکر اور طریقے کو عام کیوں ماڈل کیا صاحب نے؟ حضرت مولانا تھانوی نے جو کام کیا وہ ایسا کام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، نہ قریب میں نہ بعید، یہ نہیں کہ ہندوستان میں نہیں، باہر بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا کی چیزوں کی ہمارے متعدد حضرات نے فہرستیں بنائی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکثر فہرستیں ناقص ہیں۔ میں نے بھی یہ کوشش کی ہے جو آپ یہاں چاروں طرف ملاحظہ کریں گے، اور یہ بھی ابھی ناتمام ہے، پوری ہوگی، مگر حضرت تھانوی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں 3-4 چیزیں تو ایسی ہیں جو شاید اس امت میں بھی مثال ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ترجیح الراجح ہے۔ حضرت مولانا کی جو تحریریں، جو فتاوی اور جو چھپتی تھی چیزیں، ان پر اہل علم کھلا اعتراض کیا کرتے تھے، خاص مخالف بھی اور اپنے بھی، کہ آپ نے یہ بات غلط لکھی ہے، یہ حوالہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ حضرت مولانا ان تحریروں کو جو کا تو چھاپ دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو چیز سمجھ میں آ جاتی تھی اس سے برملا صاف رجوع کر لیا کرتے تھے، اور جو نہیں ہوتی تو لکھ دیا کرتے تھے کہ حضرات نے لکھا ہے لیکن میری رائے ہے۔ ایسا میرے خیال سے امت میں کسی نے نہیں کیا، امت میں کہہ رہا ہوں، میں ہندوستان میں نہیں، کہ کوئی آدمی اپنی تمام چیزوں پر 40 سال تک کڑی تنقید گوارا کرتا رہے اور اسے پسند کرتا رہے، اسے شائع کرتا رہے، اس کا نام ترجیح الراجح ہے۔ اور دوسری چیز تربیت السالک ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا کا شمار ہندوستان کے بڑے مرشدین میں ہے، خاص طور سے سلسلہ چشتیہ کو اور تصوف کی برائیوں کو صاف کرنے میں حضرت مولانا کا جو حصہ ہے وہ منفرد ہے۔ حضرت مولانا کے جو خاص خلفاء تھے یا متوسلین تھے، وہ تصوف کے بارے میں خاص سوالات کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنے دل کی بات کہا کرتے تھے، بعض اندر کی بات کہا کرتے تھے۔ اگر توفیق ملے اطمینان سے تربیت السالک کو پڑھنے کی، تو کبھی غور کیجئے کہ اس آدمی کی نظر لوگوں کے دلوں میں کیسے پہنچتی تھی، کہ جو آدمی 500 میل سے خط لکھ رہا ہے، مولانا اس کے اندر کا عیب کیسے پکڑ رہا ہے، اس کے اندر کے عیب کو پکڑتے تھے، اس کی روحانی اصلاح کرتے تھے، اور اسے صحیح راستہ بتاتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے۔ ایک بڑی نازک سی بات ہے، پتہ نہیں کہوں مگر یاد آ گئی۔ ایک صاحب کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا، نوجوان لڑکی تھی، غیر شادی شدہ۔ انہوں نے 2-3 خطوں میں حضرت مولانا کو اپنا شدید رنج و غم کا اظہار کیا اور خط لکھا۔ مولانا نے کیا لکھا، وہ بات کہنے کی نہیں ہے
کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی سے ناجائز تعلق تھا. کہاں ان کی نظر گئی؟ اور اسی طرح ایسے سینکڑوں سوالات کے جوابات ہیں کہ آدمی بہت دنوں تک سوچے تو وہ جواب نہیں لکھ سکتا. وہ ان کی من جانب اللہ مدد تھی، وہ واردات قلب تھے، اور وہ الہامات تھے جو اس میں آئے ہیں. اور تیسری کتاب حضرت کی جو ہے، جو بالکل بے مثال ہے، میرے علم نہیں کہ دنیا میں کسی نے اس طرح کام کیا ہو، وہ تنبیہات مسیحت ہے. حضرت مولانا کی جو عمر تقریباً 50 سال کی ہوئی، 1939 کے قریب، تو حضرت مولانا نے سب سے پہلے اپنا وصیت نامہ شائع کیا تھا، اور پھر یہ اعلان کر دیا تھا کہ اس میں آئندہ ترغیبات و تنبیہات ہوتی رہیں گی. اور پھر جو ترغیبات کا سلسلہ شروع ہوا تو مولانا کی وفات تک 32 سال تک جاری رہا. اور اصل میں ایک بات عرض کروں، پتہ نہیں حضرت مولانا کی ضمانت تو وہ ہے، اسے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے تھے، کیسا خوف خدا، کیسی احتیاط، کیسا تقویٰ، کیسا تورع، کیسے معاملے حقوق کے ادائیگی، اور کس طرح اپنے لوگوں کو جاننا پرکھنا، ہر چیز کا اس میں تذکرہ ہے. کس کو کب اجازت دی، کس سے کب اجازت واپس لی، کس کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، یہ ساری باتیں حضرت اس میں لکھا کرتے تھے. خاندان کی تمام شاخیں، رشتہ داریوں کی باتیں، اپنے ساتھ ہونے والے معاملات، کل چیزوں کا اس میں تذکرہ ہوتا تھا. تو حضرت کی 3 چیزیں ہیں. اور ایک چیز اور اللہ نے ان کے اوقات میں عجیب طرح کی برکت دی تھی کہ حضرت مولانا کی تحریروں میں، ان کے مضامین میں، ان کی کتابوں میں جو نرالے مضامین آتے تھے جو کہیں اور نہیں ہوتے تھے، حضرت مولانا ان کی خود فہرست بنا لیا کرتے تھے. اس کا انتخاب کر لیا. اس کے 3 مجموعے موجود ہیں. ایک کا نام غرائب الرغائب ہے، ایک کا نام وہی الکلمۃ الضالہ، اور ایک کا نام یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے بوادر النوادر. بوادر النوادر حضرت مولانا کی سب سے آخری تصنیف ہے، جس میں حضرت مولانا نے اپنی تمام وہ رسالے، وہ کتابچے، وہ تحریریں جو کسی بھی موضوع پر تھیں اور اہم تھی، اور حضرت کے جو بڑے مجموعے ہیں امداد الفتاوی وغیرہ، اس میں اشاعہ نہیں ہو سکی تھی، وہ سب حضرت نے اس میں جمع فرمائی. اور اس کو حضرت کی زندگی کے بالکل آخری ایام میں اس کی طباعت ہوئی تھی. ایک مرتبہ اور چھپی، اور اللہ کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ ہمارے مولانا مفتی صاحب نے اس کو دوبارہ مرتب فرمایا اور اس کو شائع کیا. اس طرح یہ نادر تحفہ امت ہے. امید ہے کہ امت کے ہاتھ تک پہنچے گا، اور آپ سب اور ہم سب اور امت کے افراد اس سے استفادہ کریں گے. حضرت مولانا نے منع فرما دیا، اس لیے میں نے چند بات جگہ کا بس اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. حضرت مولانا دامت برکاتہم نے بہت ہی اختصار کے ساتھ کتاب کے تعارف پر روشنی ڈالی. حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت، عافیت، تندرستی عطا فرمائے. اب ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے اس کا پہلا نسخہ مفتی صاحب کو عنایت فرمائیں. اور اس کا اجرا ہونے کے بعد ایک ایک نسخہ حضرات علماء یہاں پر جو تشریف فرما ہے اسٹیج پر، ان کی خدمت میں یہ نسخہ پیش کیا جائے گا. چونکہ 4 جلدیں ہیں، کافی وزنی ہے یہ کتاب. جو حضرات اپنے ساتھ لے جانا چاہیں لے جا سکتے ہیں، اور اگر لے کر نہیں جا سکتے تو بائی پوسٹ انشاءاللہ ان کے پتے پر روانہ کر دیں گے.
کتاب پر حضرت مولانا راشد الحسن صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم کا تفصیلی مقدمہ ہے. اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرات علماء نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالا ہے. ابھی اسی کے ساتھ حضرت مفتی صاحب کی 2 اور کتابوں کا اس وقت اجرا ہونے جا رہا ہے. یہ کتاب کا نام ہے سوغات خاص. سورہ فلق اور سورہ ناس کی یہ تفسیر ہے جو حضرت مفتی صاحب نے مرتب کی ہے. اس کتاب کا بھی اجرا عمل میں آئے گا. اس کے لیے ہم حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم سے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے اس کتاب کا اجرا فرمائیں. سوغات خاص. اسی طرح ایک اور کتاب ہے اتحاف النبی فی مہمات الفقیہ، یعنی منصب افتاء، اہمیت اور ضرورت اور اس کے آداب و شرائط سے متعلق کتاب ہے. یہ بھی مفتی صاحب نے مرتب کی ہے. اس کا اجرا فقیہ الملت فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے دست مبارک سے ہوگا. ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کتاب کا یہ نسخہ مفتی صاحب کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرمائیں. ہاں جی، جیسے کہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ یہ نسخہ سب اکابر کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. جو حضرات لے کر کے جا سکتے ہیں وہ ضرور لے کر جا سکتے ہیں، لیکن کوئی لے کر نہیں جا سکتے تو انشاءاللہ ان کے پتے پر یہ کتاب روانہ کر دی جائے گی. واقعی جی آپ حضرت جی بس ختم ہو گیا. دعا کر بس 2 کلمات ہو گیا. جی حضرت مولانا راشد الحسن صاحب انشاءاللہ دعا. حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ. ماہ درود شریف پڑھ لیں. بڑی مبارک مجلس ہے اور اتنے بڑے بزرگ کی نسبت سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف و حسنات کے کچھ قطرات ہم لوگوں کو عطا فرما دے. اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ظالموں کے تسلط سے محفوظ رکھے. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
اے اللہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خوب قبول عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما اور ان کے علمی اور عملی اسوہ پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اس امت کے ہر طرح کے شر سے، فکری فساد سے اور عملی فساد سے اور سیاسی مظلومیت اور بے بسی سے اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما۔ اس ملک میں شریعت کا جو حصہ جب تک محفوظ ہے اللہ اس کی حفاظت کا سر و سامان فرما، ہمارے مدرسوں کی، ہماری مسجدوں کی، ہمارے اوقاف کی، ہماری دینی شخصیتوں کی، ہمارے تمام دینی کاموں کی اے اللہ غیب سے حفاظت فرما، اے اللہ غیب سے حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کے چپے چپے پر آپ کے نیک بندوں کے سجدے کے نقوش طلب ہے اللہ، اے اللہ ان کی ان نقوش کی برکت سے اے اللہ اس ملک کا رشتہ ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے قائم رکھ، اے اللہ امت کی شرک سے بھی اور الحاد سے بھی اور دہریت سے بھی اور مغربی تہذیب اور جہود و انکار کے فتنے سے بھی اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا حضرت مولانا نور حسن راشد صاحب کو اللہ خاص کر صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور ان کے قلم کو کی برکت کو اور عام فرما اور ہمارے تمام بزرگ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور ان کا سایہ امت پر دائر قائم رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات اب سے 15 منٹ بعد انشاءاللہ مسجد میں پہلی جماعت ہوگی اور 20 منٹ بعد یہاں اوپر کے سیکنڈ فلور میں تھرڈ فلور میں 2 جماعتیں ہوں گی۔ آپ نماز کی تیاری فرما لیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہاں تمام حضرات کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کھانے سے فارغ ہو کر کے تشریف لے جائیں اور ایک دعا کی درخواست ہے کہ یہ جو پنڈال ڈالا گیا ہے جناب عباس خان صاحب کی طرف سے ڈالا گیا ہے، وہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے مرحومین کے لیے دعا کی درخواست ہے، آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ سید امان اللہ صاحب، شمس النساء صاحبہ، نسرین تاج صاحبہ، زاہدہ بیگم صاحبہ، سید عباس صاحب اینڈ برادرز، ان سب کے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ جناب سید سراج صاحب جنہوں نے مائک کا انتظام کیا ہے، ان کے لیے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے جس لائن سے خدمات انجام دی ہیں ان تمام کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کو اللہ تعالیٰ بہترین دنیا اور آخرت کے اندر بدلہ عطا فرمائے۔ جی نماز کے بعد کھانے کا نظم ہے، تمام حضرات کھانے سے فارغ ہو کر کے جائیں۔ کتابیں ہاں جی، جو حضرات کتابیں بک کرائے ہیں بہت پہلے سے، وہ یہاں جو شعبہ ہے، شعبہ تحقیق و تصنیف، وہاں سے کتابیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو حضرات بک نہیں کرائے ہیں وہ باہر اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے کتاب خرید سکتے ہیں۔ اصل کتاب کی قیمت 4000 روپے ہے، لیکن آج رعایتاً 2000 روپے میں کتاب دی جائے گی، اس لیے غنیمت سمجھ کر کے تمام حضرات اس کو کتاب کو خریدیں اور اس سے استفادہ فرمائیں۔ 2004 جلدیں ہیں اور اصل اس کی قیمت 4000 روپے ہے، رعایتاً آج اس کی قیمت 2000 روپے رکھی گئی ہے، تمام حضرات اس کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ ہاں حضرت کی اس کے علاوہ جو ابھی 2 کتابوں کا اجرا ہوا ہے، سوغات خاص جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر ہے،
اس کتاب کو بھی خریدیں. اور اسی طرح اتحاف النبی فی مہمات الفقیہ کے نام سے یعنی منصب افتاء کے تعلق سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کو بھی یہاں سے حاصل فرمائیں. باہر اسٹال لگا ہوا ہے, وہاں سے کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں. حضرت مولانا راشد صاحب کی کتابیں ہیں, یہاں ہمارے اسٹال پر وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. بڑی محققانہ کتابیں ہیں, بہت ہی زبردست عجیب و غریب کتابیں ہیں. ان کتابوں کو بھی یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. نماز سے فارغ نماز کے فوراً بعد ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ذمہ دار طلباء ہیں وہ کھانے کے زون پر پہنچ کر کے وہ کھانے کا نظم کریں, انتظام کریں. تمام فارغ طلباء جن کا یہاں پر وہ ذمہ داری دی گئی ہے ان تمام سے گزارش ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے فوراً بعد وہ کھانے کے زون پر پہنچ جائیں.